کن چیزوں کا دکھاوا شرک میں آتا ہے؟ کن کن چیزوں کا دکھاوا شرک ہوتا ہے؟ کیا اپنی گھڑی، موبائل، گاڑی، ان سب چیزوں کا دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے؟ تبشیر انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کر لینا، جیسے ہندو کرتے ہیں، یا جو مزار پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بابوں سے منتیں مانتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو دعا میں آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، یہ تو شرک اکبر ہے، اس سے تو انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا شرک ہے، وہ چھوٹا شرک یہ ہے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے تھا وہ مخلوق کے لیے کرنا، جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے مگر آپ دنیا کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اس سے انسان کافر نہیں ہوتا مگر گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا گھڑی دکھانا، موبائل، یہ شرک کی کسی قسم میں داخل نہیں ہے، یہ ویسے ہی اترانے میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ قرآن میں آتا ہے شیخیاں کبھی زبان سے بھگاری جاتی ہیں کہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں ایسا، میں ویسا، اور کبھی عمل سے اپنی گھڑی دکھا کے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی اس بہانے گھڑی دکھانے کی، لیکن یہ اتنی مہنگی گھڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی گھڑی دکھا کے، کبھی گاڑی دکھا کے شو ماری جاتی ہے، یہ شیخی بھگاری جاتی ہے، یہ زبان سے نہیں ہے، یہ عمل سے ہے۔ عمل سے بتانا دیکھو ہم اتنے لینڈ لارڈ ہیں، ہم نے ایسی گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چیزیں گناہ میں آتی ہیں۔ ہاں، اگر شکر نعمت کے طور پر انسان اپنی نعمت بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے ایسی گاڑی لے لی ہے، اللہ کا میرے اوپر فضل ہو گیا، اور میں نے ایسی اچھی گھڑی رکھ لی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا، تو اگر دل میں واقعی شکر ہی کا جذبہ ہو، دوسرے کی توہین مقصد نہ ہو، غریبوں کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے کہ میری ایسی گاڑی، تم تو ابھی رکشا چلا رہے ہو اب تک، تو ذرا تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، ٹھیک ہے نا، یہ دل میں جذبہ نہ ہو، تو پھر اگر کوئی اپنی نعمت کو ظاہر کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ثواب ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی جو نعمتیں ان کو بیان کیا کرو، لیکن بیان کرنے میں دوسرے کی توہین نہ ہو، شو مارنا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی نعمت کا اظہار اور شکر مقصد ہو۔ علماء کہتے ہیں جب تک انسان دل کامل نہیں ہو جاتا اور اس کی تربیت نہیں ہو جاتی تو اس کو نعمتوں کا بھی اظہار زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لیبل یہ لگا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن دل میں فساد ہوتا ہے، مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے میرے مقابلے میں۔ تو اس لیے عام آدمی کو بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے، تو شو مارنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر کسی کے سامنے بیان کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ اچھی عادت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ احرام میں عورت کے مسح کا طریقہ۔ عورت حالت احرام میں وضو کرتے ہوئے مسح کیسے کرے گی؟ احرام سر سے نکال کر یا احرام کے اوپر؟ عورت کا احرام لباس میں نہیں ہوتا، صرف احرام میں اتنی پابندی عورت کو ضروری ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، تو وضو کرنے کے لیے وہ سر پہ چادر ہٹا لے اور مسح کرے سر کا، اور جیسے نارملی وہ وضو کرتی ہے اسی طرح سے وضو کرے۔ یہ بنت سمیع اللہ خان نے پوچھا ہے مسئلہ انڈیا سے۔ عیسائی کو مسلمان بنانے کا خواب۔ مجھے چند دن پہلے خواب آیا کہ میں کرسچن کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ طلحہ صاحب لاہور سے۔ بھائی یہ جو ہماری ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں احمد طالب صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ خوابوں کو اس چینل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ خواب تو کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، 1 ارب 22 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، روزانہ ہر ایک کو 2 دفعہ تو لوگ کم از کم سوتے ہی ہیں، اور جو زیادہ پوستی ممالک ہیں دنیا میں ان میں 4 دفعہ بھی سوتے ہیں، تو کتنے خواب آئیں گے آپ ان کو کیلکولیٹ کریں، تو خوابوں کی تعبیروں میں بتانے میں لگ گئے تو ہم تو گئے کام سے۔ تو یہاں صرف شرعی مسائل پوچھا کریں، لیکن اب میں نے زبان سے یہ مسئلہ پڑھ ہی لیا ہے تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ سوال یوں پوچھتے کہ عیسائی کو مسلمان بنانے کا ثواب، تو یہ سوال زیادہ اچھا ہوتا۔ تو ثواب آپ نے پوچھا خواب، تو ثواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی ایک آدمی کو کلمہ پڑھا دو، کسی ایک کی ہدایت کا سبب بن جاؤ، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی چیز ہوا کرتی تھی۔ رہا یہ خواب تو اچھا خواب ہے، آپ ایک کرسچن کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ آپ سے دین کا کام لے گا، آپ دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے، یہی اس کی تعبیر ہے جو بالکل واضح ہے۔ لیکن آئندہ خوابوں کی تعبیریں اس چینل میں کم از کم نہ پوچھیں، ویسے بھی میں نہیں بتاتا خوابوں کی تعبیریں۔ کیا اپنے علاقے کے مفتی کو فالو کرنا چاہیے؟ محمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ ہم جس جگہ یا علاقے میں رہتے ہیں وہیں کے مفتی کا فتویٰ ماننا ضروری ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا دوسرے علاقے کے مفتی کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مفتی، جو عالم زیادہ نالج رکھتے ہیں اور ان میں تقویٰ بھی زیادہ ہے اور مسائل پہ ان کی تحقیق بھی زیادہ ہے، تو اس عالم کو فالو کرنا چاہیے۔
البتہ ہمارے جو 4 مسلک ہیں جو اہل سنت والجماعت کے، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ چاروں فقہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں رائج ہیں۔ 50% حنفی ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق، اور 30% شافعی ہیں، 17% مالکی ہیں، اور 2% فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، اور 1% پھر دیگر مسالک ہیں۔ تو ان میں جو بھی اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور یہ سب اہل سنت والجماعت ہی کو فالو کرتے ہیں، جو بھی صحابہ کو حجت مانتے ہیں اور قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں، یہ چاروں فقہا ان میں داخل ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی آپ فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ ان میں کس مسلک کو فالو کریں۔ اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں جو فقہ زیادہ رائج ہو اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت میں اختلاف و انتشار کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک ملک میں ایک فقہ رائج ہے، آپ وہاں ایک الگ فقہ کو فالو کریں گے تو نہ اس فقہ کے مسائل بتانے والے علماء آپ کو آسانی سے ملیں گے، اور پھر آپ بسا اوقات یہ چیز مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو مسلک کے اعتبار سے تو جو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مسلک ہیں، ان میں جو مسلک رائج ہو آپ کے کنٹری میں، اور اس پر سہولت سے، ظاہر ہے سہولت سے چلنا بھی اسی مسلک پہ ممکن ہوتا ہے جو آپ کے ملک میں رائج ہو، کیونکہ اس کے علماء آپ کو کثرت سے مل جائیں گے، اس میں علماء کی آراء آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، اور لوگ بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو اختلاف و انتشار بھی نہیں ہوگا۔ تو مسلک کے بارے میں تو اسی کو فالو کرنا چاہیے کہ جس کنٹری میں جو مسلک رائج ہو اس مسلک کو فالو کرنا چاہیے۔ باقی رہا اسپیسیفک کسی خاص مفتی کو فالو کرنا، تو اس میں جو بھی جتنے بڑے عالم ہوں اور آپ سمجھتے ہو کہ ان کی مسائل پہ گرفت زیادہ ہے، اس کو فالو کرنے میں کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان دوسرے کی نسبت کم ہوتا ہے۔